آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سامیہ حجاب اور حسن زاہد کے اس معاملے پر جو پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ کیس صرف ایک لڑکی اور لڑکے کی کہانی نہیں بلکہ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ، سماجی اقدار اور میڈیا کا ہائپ سب کچھ شامل ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں حسن زاہد نامی لڑکا سامیہ حجاب کو زبردستی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کرتا دکھائی دیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور عوامی دباؤ کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حسن زاہد کو گرفتار کر لیا۔ کیس عدالت میں گیا اور میڈیا نے اسے خوب اچھالا۔ اس دوران پرانی ویڈیوز اور تصاویر بھی وائرل ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دعوے کیے گئے کہ ان دونوں کے درمیان پہلے تعلقات رہے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ لڑائی ذاتی رنجش کی وجہ سے ہے۔ اسی دوران یہ بھی سامنے آیا کہ سامیہ نے اپنی ایک ویڈیو خود شیئر کی تھی جسے بعد میں مختلف پلیٹ فارمز پر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، حتیٰ کہ AI جنریٹڈ مواد بھی شامل کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں ایک اور کیس کا ذکر بھی ضروری ہے، ثنا یوسف کا۔ ثنا یوسف کی عمر صرف 17 سال تھی جب ان کا معاملہ وائرل ہوا، جبکہ سامیہ کی عمر تقریباً 20 سال بتائی جاتی ہے۔ دونوں کیسز میں فرق ہے، لیکن ایک بات مشترک ہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد لڑکی کی ذاتی زندگی مکمل طور پر پبلک ہو گئی اور معاشرے کی تنقید کا نشانہ بنی۔ سامیہ نے خود کہا کہ انہوں نے 17 سال کی عمر میں اپنے والد کو چھوڑ دیا اور والدہ کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ اکثر اپنی بیمار ماں کا ذکر کرتی ہیں، لیکن باقی بہن بھائی کہاں ہیں اور والد کا کردار کیا رہا؟ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کے باہر ایک باپ یا بھائی کی پرانی ٹوٹی ہوئی جوتی بھی رکھی ہو تو لوگ جان لیتے ہیں کہ اس گھر کی بیٹی تنہا نہیں۔ لیکن جب محرم رشتے کا سایہ نہ ہو یا تعلقات کمزور ہوں تو غیر محرم لوگ زیادہ ہمت پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح حسن زاہد کی فیملی کہاں ہے؟ کیا وہ اپنے بیٹے کے عمل کی حمایت کر رہے ہیں یا شرمندہ ہیں؟ دونوں فیملیز کی خاموشی بھی ایک بڑا سوال ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حسن زاہد کا عمل غلط تھا، لیکن یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیوں بار بار ایک فرد ان مسائل کا شکار بنتی ہے، باقی ہزاروں لڑکیاں محفوظ رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ غلطی صرف ایک فریق کی نہیں بلکہ فیملی کے کردار، ذاتی فیصلوں اور سوشل میڈیا پر حد سے زیادہ آزادی کا بھی عمل دخل ہے۔ اسلام عورت کو سب سے زیادہ تحفظ دیتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ عورتیں پردہ کریں اور مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بار بار یہ بات کہتے رہے کہ اگر عورت اپنے محرم رشتوں کے دائرے میں رہے اور پردہ اختیار کرے تو کوئی غیر محرم اس کی عزت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر گوشت کھلا چھوڑ دیا جائے تو مکھی ضرور بیٹھے گی۔ اسلام عورت کو اس لیے پردے اور عزت کا حصار دیتا ہے تاکہ معاشرہ بیرا روی کا شکار نہ ہو۔ سعادت حسن منٹو نے کہا تھا، عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ اگر عورت اپنی حیا اور پردے کی حفاظت نہیں کرے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دلا سکتی۔ آج کے دور میں جہاں سب کچھ کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے اور AI تک تصویر کو توڑ مروڑ کر جعلی ویڈیوز بنا سکتا ہے، وہاں خواتین کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی ویڈیوز، تصاویر اور پرائیویٹ لمحات پبلک نہ کریں، ورنہ بعد میں ان کا غلط استعمال ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کیس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل ذمہ داری صرف ایک شخص پر ڈالنا درست نہیں۔ فیملی کا کردار، سوسائٹی کی اقدار، اسلامی اصول اور ذاتی فیصلے سب مل کر ایک انسان کی زندگی کو محفوظ یا خطرناک بناتے ہیں۔ میڈیا کا شور وقتی ہے، لیکن اصل سبق یہ ہے کہ ہمیں فیملی سسٹم اور اسلامی اقدار کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ نہ سامیہ جیسے کیسز سامنے آئیں اور نہ حسن زاہد جیسے کردار پیدا ہوں۔